اسی طرح جن کی طبیعت کے اندر کوئی جدید چیز ملے وہ بھی مرزا محمد علی جیلوی کا پیروکار ہے. اسی طرح جو حرام کمانے والے ہیں، ہمارے علاقے میں ایک بندہ ہے، وہ کیبل کا کاروبار ہے، وہ اس کا بڑا پیروکار ہے. ایک بندہ ہے جو شراب کا سپلائر ہے، وہ بھی کہتا ہے کیا بات ہے مرزا محمد علی جیلوی. ایک سنوکر والا ہے، وہ بھی کہتا ہے کیا بات ہے مرزا محمد علی جیلوی. اڈے چلانے والے، سونوکر چلانے والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. جب سے انجینئر صاحب نے سوشل میڈیا پر دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا ہے، تب سے لے کر آج تک بہت سے لوگوں نے انجینئر صاحب کو علمی جواب دینے کی کوشش کی. کئیوں نے انجینئر صاحب کو بہت گندی گالیاں دی اور تو جی میرے بھائی حافظ عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالی، آپ نے ان کا کلپ سنا ہے. وہ آپ نے اس کلپ کے اندر کیا فرما رکھے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں انسان اس وقت کرتا ہے جب اس کی علمی قوت جواب دے جاتی ہے، جب اس کے پاس علمی دلائل نہیں ہوتے، کسی کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور جرت نہیں ہوتی. اس وقت انسان پھر اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں جی مرزا صاحب کے جو فالور ہیں، اگر کوئی نئی بات کرے سمجھو کہ مرزا صاحب کا فالور ہے، حرام کمانے والا مرزا صاحب کا فالور ہے، کیبل کا کام کرنے والا مرزا صاحب کا فالور ہے، سنوکر کھیلنے والا مرزا صاحب کا فالور ہے. تو جو بھی الٹے سیدھے کام کرنے والے ہیں وہ تمام کے تمام مرزا صاحب کے فالور ہیں. یعنی کہ ان کا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی باشعور بندہ، اہل علم بندہ مرزا صاحب کا فالور نہیں ہو سکتا. تو حافظ عمر صدیق صاحب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر کیبل کا کاروبار کرنا حرام ہے تو جب آپ لوگوں کی تقریریں کیبل کے اوپر چلائی جاتی ہیں، اس وقت کیبل کیا حلال ہو جاتی ہے؟ اس کا کاروبار حلال ہو جاتا ہے؟ ہر شہر کے اندر جو مشہور و معروف مولوی ہے آپ کا، اس کی تقریریں چل رہی ہوتی ہیں کیبل کے اوپر. سنوکر کھیلنے والا، اس کا بھی کاروبار حرام ہے آپ کے بقول. تو یہ جو آپ کے مدارس چندوں سے چل رکھے ہیں، آپ چندے اکٹھے کرتے ہو مدارس کے لیے، تو کبھی آپ نے کسی سے پوچھا ہے کہ جو 1,00,000 2,00,000 روپیہ 50,000 روپیہ دینے آتا ہے آپ اس کو اٹھ کر گلے بھی ملتے ہو، اس کا استقبال بھی کرتے ہو، کبھی آپ نے پوچھا اس سے کہ یہ آپ کی کمائی حلال کی ہے یا حرام کی ہے؟ آپ کا ذریعہ آمدن کیا ہے؟ آج تک کسی مولوی نے یہ نہیں پوچھا. کسی چندہ دینے والے کو، ہدایت کرنے والے کو، صدقہ دینے والے کو، زکوٰۃ دینے والے کو، آج تک کسی مولوی نے نہیں پوچھا کہ آپ کی جو ہے آمدنی، ذریعہ آمدن کیا ہے، آپ کی کمائی حلال کی ہے یا حرام کی ہے. بس چندہ سمیٹنے کی بات کرتے ہیں. وہ چاہے جوئے کا کاروبار کرے، شراب کا کاروبار کرے، کوئی کرپشن کرے، سودی کاروبار کرے، اس کی رشوت کی کمائی ہو، کبھی کسی نے نہیں پوچھا. تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا. چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی علمی گفتگو کا علمی طریقے کے ساتھ جواب دیا جاتا، علمی گفتگو کا علمی طریقے سے جواب دیا جاتا، پھر تو ہمیں بھی بات سمجھ آتی. باقی ایک انہوں نے عقل مندی کی ہے کہ اکثر لوگ گالیاں نکالتے ہیں مرزا صاحب کو، ننگی ننگی گالیاں نکالتے ہیں، گندی گالیاں نکالتے ہیں. انہوں نے گالیاں نہیں نکالی، انہوں نے الزام تراشیاں کر دی ہیں کہ ان کے فالوور ایسے ہیں، ان کے ماننے والے ایسے ہیں، ان کے چاہنے والے ایسے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جو کام کر رہا ہے دین کا کام، یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. یہ اللہ جس سے چاہے اس سے اپنے دین کا کام لیتا ہے. باقی جو اللہ کی توحید بیان کرنے والے ہیں، رسول اللہ کی رسالت بیان کرنے والے ہیں، صحابہ اہل بیت کی شان اور عظمت بیان کرنے والے ہیں، جو عقیدہ توحید بیان کرے گا اس کے لیے رکاوٹیں تو آئیں گی، پریشانیاں تو آئیں گی. تو یہ مرزا صاحب کو برداشت کرنی پڑیں گی. باتیں بھی اور وہ الحمدللہ کر رہا ہے.
اس کو اللہ نے اتنا حوصلہ اور اتنا جگرا دیا ہے، وہ ان کی باتوں کا برا نہیں محسوس کرتا، غصہ نہیں کرتا، بلکہ وہ انجوائے کرتا ہے ان کی بونگیوں کا۔ السلام علیکم۔